نبوت ملنے کے 6 سال بعد، یعنی نبوت کے 6 سال کے اخیر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو اسی صورت میں مسلمانوں کی جو ٹیم تھی، مسلمانوں کی جو جماعت تھی، اس میں ایک طریقے سے طاقت پیدا ہو گئی، اور مسلمان جو ہے چپکے چپکے جو نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، دین کی تبلیغ چپکے چپکے کیا کرتے تھے، وہ اب جو ہے ظاہری طور پر کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیے تو ایسی صورت میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان بڑے پسپا حال ہیں، مسلمان بڑے کمزور ہیں، دار ارقم میں نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دار ارقم سے سارے مسلمان کو خانہ کعبہ کے پاس لے کر کے آئے اور تلوار اٹھائی، چلاتے ہوئے کہا، کون ہے جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکے گا؟ وہ آئیں اور میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ کوئی نہیں تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا۔ اور اس طریقے سے اب جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسلام آیا، مسلمان ظاہری طور پر کعبے میں نماز پڑھنے لگے۔ ابو طالب اس نے مکے کے سرداروں سے یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ محمد کا ہی خاتمہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کام کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ اب تک میں محمد کی حفاظت کر رہا تھا اکیلے تنے تنہا، اب وہ وقت نہیں ہے، حالات سازگار نہیں ہیں، لہذا تمہیں بھی اس کی مدد کرنی ہوگی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں قبیلے کے سارے لوگ موجود تھے، اور سارے لوگوں نے خاندانی اور نسبیت کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور متحد ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، سوائے ابو لہب کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور وہ اس سے دور ہو گیا۔ باقی بنو ہاشم اور بنو مطلب متفق ہو گئے کہ ہاں نبی کی حفاظت کرنی ہے، محمد کی حفاظت کرنی ہے۔ ابو طالب شعب ابی طالب میں جب 7 نبوت یعنی نبوت کے 7 سال ہو گئے، پہلے ہی مہینے میں محرم کا مہینہ تھا کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو شعب ابی طالب کے گھاٹی میں لا کر کھڑا کر دیا۔ سارے لوگ شعب ابی طالب میں رہنے لگے۔ ادھر مشرکین مکہ نے جب دیکھا تو ان کے ہاتھ سے طوطے اڑ چکے تھے۔ ایک طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حمزہ اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان مضبوط نظر آ رہے تھے، دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے جو ظلم و ستم بہت زیادہ ہو رہا تھا ان لوگوں کو حبشہ میں بھیج کر کے ان کو مامون و محفوظ کر رکھا تھا، اور تیسری طرف جو انہوں نے پلان بنایا تھا نبی کو قتل کرنے کا، تو ابو طالب نے ان کی سازش کو بیکار کر دیا، اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت میں آ گئے۔ ان کے ہاتھ سے بالکل طوطے اڑ گئے تھے، اور ان لوگوں نے اب کیا کرنا تھا، ان لوگوں نے پھر ایک مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ ان سے کوئی چیز خریدی جائے، نہ ان سے کوئی چیز لی جائے، اور نہ کوئی چیز بیچی جائے، نہ ان سے بات کیا جائے، نہ ان کے بیٹے بیٹیوں سے شادی کرایا جائے، مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے یہ ایک خط لکھا مکمل بائیکاٹ کا، اور سارے اصول و ضوابط کو لکھنے کے بعد کعبے کی دیوار میں لٹکا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ہاشم، بنو مطلب، یہ خاندان، یہ قبیلہ شعب ابی طالب کے 3 سال جو گزارے بڑے ہی مشکل دور تھا، وہاں پہ مسلمان بھوک سے ترستے تھے، چونکہ مکے کے جتنے دکاندار تھے، تاجر لوگ تھے، وہ لوگ ان سے کوئی چیز فروخت نہ کرتے تھے، کوئی چیز بیچتے نہ تھے، اور جو باہر سے تجارت کرنے کے لیے لوگ آتے تھے ان کے یہاں ابو لہب پہلے ہی پہنچ جاتا، اور پہنچنے کے بعد اس سے کہتا کہ اگر نبی کے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی آئے تو ایسی صورت میں تم اس کو ڈبل یا 3 گنا زیادہ قیمت میں اس کو فروخت کرنا، اور یاد رکھنا کہ اگر تمہاری کوئی چیز نہ فروخت ہو سکے تو تم جانتے ہو کہ میں مالدار ہوں اور اپنی زبان کا پکا ہوں، میں تمہاری مال کو خرید لوں گا، تمہیں کوئی نقصان اٹھانا نہیں پڑے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان
کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی شعبہ ابی طالب سے نکلتے تھے، تاجروں کے یہاں پہنچتے تھے، وہ لوگ اتنے زیادہ قیمت بتاتے تھے ساری چیزوں کی، جہاں 100 روپے کی چیزیں وہاں 500 600 بتاتے تھے، جہاں 1000 کی چیزیں وہاں 4000 5000 بتاتے تھے، اور اس طریقے سے غریب مسلمان کو خرید نہیں سکتے تھے۔ نتیجتاً یہ دیکھنے کو ملتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کوئی چیز کھانے کھلانے کے لیے لاتے تھے اور جو ہے واپس ایسے ہی بھوکے پلٹ کر کے لے کر کے جاتے تھے۔ بچہ روتا تھا، بلکتا تھا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے وہ ان آنسوؤں کو اور ان رونے کی آواز کو سن کر کے بڑے ہنستے تھے۔ تو یہ حالت تھی میرے بھائی۔ سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ان کو درخت کی پتیاں تک چبانی پڑی، درخت کے چھال تک کھانے پڑے، ایسے حالات سے 3 سال گزرے۔ لیکن کبھی کبھی کئی لوگ تھے جو بڑے ہی چپکے سے ان کے یہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے تھے، جیسے حکیم بن حزام ہیں، ہشام بن عمرو ہیں، اور اس طرح کے کئی لوگ تھے جو چپکے چپکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان بنو ہاشم اور بنو مطلب کے یہاں کھانا لاتے تھے اور گیہوں وغیرہ کے گلے لاتے تھے اور اس طریقے سے دے دیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی معلوم ہوتا تھا مشرکین مکہ کو اس طریقے سے تعاون کیا گیا ہے تو ان پر جو ہے ظلم و زیادتی شروع ہو جاتی تھی۔ 3 سال گزر گئے، یعنی نبوت کے 7ویں سال، 8ویں سال، 9ویں سال گزر گئے۔ اب 10ویں سال کو جب پہنچے، شروع کا مرحلہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے حکم نازل کیا، جبریل آتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ جو خط انہوں نے لکھا ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف، جو انہوں نے خط لکھی ہے، جو اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ایک قسم کا کیڑا بھیجا ہے، دیمک نے اس پورے کاغذ کو کھا لیا ہے اور اس میں صرف اللہ رب العالمین کا نام بچا ہوا ہے۔ اب 3 سال میں جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا، تو بنو ہاشم کے جو دوسرے لوگ تھے، جو دور کے رشتہ دار تھے لیکن بنو ہاشم سے تھے، ان لوگوں کو یہ دیکھا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا اور مشورہ میں ہشام بن عمرو تھے، اسی طریقے سے ابو البختری تھے اور اسی طریقے سے کئی لوگ تھے اس میں۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اس کاغذ کو پھاڑ دیں گے۔ چنانچہ صبح ہوتی ہے، ابو جہل خانہ کعبہ کے پاس ہوتا ہے، سارے لوگ اور دیگر قریش مکہ کے لوگ جو مشرکین تھے وہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ کئی لوگ جو مشورہ کر کے آئے تھے وہ لوگ آتے ہیں، ابو جہل سے کہتے ہیں کہ یہ کیا مناسب تم بات کرتے ہو کہ تم اچھے کھاؤ، تم اچھے پیو، تم اچھے کپڑے پہنو، لیکن بنو ہاشم کے لوگ جو ہے وہ بھوکے مریں، یہ کیسی مناسب بات ہے؟ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کعبے میں جو خط لکھا گیا ہے اس کو پھاڑ دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہونے دوں گا میں۔ تو پھر دوسرے نے کہا کہ واقعتاً تم غلط بات کرتے ہو، غلط بات کرتے ہو، کیونکہ جب تم اس چیز کو لکھ رہے تھے ہم اس سے راضی نہیں تھے۔ ایک تیسرے نے بھی اس کی حمایت میں بات کہی۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے، سارے لوگوں نے وہ بات رکھی۔ ابو جہل کو یہ بھنک لگی، کہنے لگا کہ تم لوگ ضرور کوئی جو ہے آپس میں مشورہ کر کے بات کر رہے ہو۔ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جائیے چچا آپ وہاں پہ جا کے دیکھیے اور اس طریقے سے اس کا جائزہ لیجئے۔ ابو طالب یہ تمام تماشائی جو ماحول بنا ہوا تھا وہ چیز دیکھ رہے تھے۔ ابو طالب اس وقت کہہ اٹھے کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں کہا ہے اور آج بھی جھوٹ نہیں کہتا ہے۔ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ اس کو دیمک کے کیڑے نے کھا لیا ہے جس کو تم خط میں لکھے تھے، جا کر کے دیکھ لو۔ اگر دیمک کے کیڑے نے اس کو نہیں کھایا ہے تو اسی صورت میں ہم اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیں گے، تم جو چاہے سلوک کر لو۔ ان لوگوں نے بڑا اچھا موقع دیکھنے کو ملا، ان کو کہنے لگے تم صحیح بات کرتے ہو۔ پھر جا کر کے دیکھا گیا تو صرف اس میں اللہ کا نام باقی تھا، باقی ساری چیزیں جو ہے دیمک کے کیڑے نے کھا لیا تھا۔ ٹھیک اس کے بعد ابو طالب نے تمام خاندان کے لوگوں کو شعبہ ابی طالب کی گھاٹیوں سے نکال کر کے اپنے گھر کو پہنچاتے ہیں۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोबे अबू तालिब में रहने के बावजूद जब हज का मौका आता था तो हुज्जाज कराम के यहाँ पहुँचते थे और दावत और तबलीग का काम करते थे। अब जब मामून महफूज हो गए, शोबे अबू तालिब से निकल गए, तो ऐसी सूरत में फिर से दावत और तबलीग का जो है शोर और ज़ोर के साथ आपने शुरू कर दिया। लेकिन 6 महीना गुजरे थे कि अबू तालिब बीमार पड़ जाते हैं। ऐसी सूरत में आखिरी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचा जान के पास पहुंचते हैं, कहते हैं ऐ चचा जान, आप एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मैं दरखास्त रखूंगा। लेकिन वहीं पे अबू जहल और अब्दुल्ला बिन अबू उमैया मौजूद होते हैं और ये दोनों कहते हैं ऐ अबू तालिब, क्या तुम अपने दीन को छोड़ दोगे? क्या तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे जिस पर तुम्हारे बाप दादा एक लंबे अरसे तक चले आ रहे थे? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इसरार कर रहे थे, एक बार आप कह दें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इसी बात को हुज्जत बनाकर पेश करूंगा। बार बार जब कहने के बावजूद जो अबू तालिब थे उन्होंने कहा, भतीजा मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे जाने के बाद लोग ये कहें कि अबू तालिब मौत के डर से इस्लाम कबूल किया था, लिहाजा मुझे नार पसंद है, आर पसंद नहीं। और उसी हालत में इंतकाल कर जाते हैं। चूँकि चचा जान ने बड़ी ही मदद की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसीलिए मोहब्बत थी। हुजूर को चचा जान से मोहब्बत थी, चचा जान को हुजूर से मोहब्बत थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए बराबर इस्तिग़फ़ार की दुआएं करते हैं, कहते हैं कि मैं जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे ना रोक दें तब तक मैं दुआएं मग़फ़िरत करता रहूँगा। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयत नाजिल करके इस चीज़ से रोक दिया कि ये मुनासिब नहीं है किसी नबी के लिए, ना ही किसी मोमिन के लिए कि वो किसी मुशरिक के लिए जो है मग़फ़िरत की दुआ करें। चुनांचे ये एक बड़ा गम था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। उसके बाद 2 महीना गुजरता है कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो जाता है, और बाज़ रिवायत के मुताबिक 1 महीना 10 दिन गुजरता है, और बाज़ रिवायत के मुताबिक सिर्फ 3 दिन गुजरता है, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी इंतकाल हो जाता है। ये 2 बड़े शख्सियत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बड़े अहम किरदार रखते थे, ये दोनों का इंतकाल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हुज़्न और मलाल के शिकार हो गए, और इसीलिए आमुल हुज़्न उस साल को कहा गया, यानी गम का साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही अबू तालिब इस दुनिया से रुखसत हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी मुसीबतें टूट पड़ी मक्के वालों की तरफ से। मौजूद सामीन, हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह लिखते हैं कि जब तक अबू तालिब जिंदा रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आंच ना आने दिया, लेकिन जब ही उसका इंतकाल हो गया तो उसके बाद से जितनी सारी तशद्दुद के वाक़यात हैं अबू तालिब के इंतकाल के बाद के वाक़यात। रिवायत के अंदर आता है एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी दुश्मन ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मट्टी डाल देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचते हैं, अपनी बेटी फातिमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल से वो मट्टी जो है निकालती हैं और झाड़ती हैं और रोती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं, ऐ बेटी तुम क्यों रोती हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बाप की मदद करेगा। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ रहे थे कि ऐसे मौके पर अबू जहल एक दिन पहले ही सारे लोगों को खबर कर चुका था कि कल अगर मोहम्मद नमाज पढ़े तो ऐसी सूरत में मैं उसकी गर्दन मोड़ दूंगा, और बाज़ रिवायत के मुताबिक आता है कि उसके जो है सर पत्थर से मार दूंगा। और इसी इरादे से दूसरा दिन जब होता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते हैं, सारे लोग इस तमाशे को देखने के लिए हाजिर होते हैं। अबू जहल आता है इस गरज से, इस मकसद से कि नबी के सर कुचल दे, कि अचानक से पीछे भागने लगता है। लोग कहने लगते हैं, आए अबुल हकम तुम क्यों भाग रहे हो? कहने लगा कि मैंने इतनी बड़ी ऊँटनी देखी और उसका सर देखा और इतने बड़े बड़े दांत देखे कि जिंदगी में कभी ऐसी ऊँटनी नहीं देखी थी, और वो मुझे चिबाना चाह रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो जिब्राइल था, अगर वो एक कदम भी वहां से आगे बढ़ाता तो जिब्राइल उसको दबोच लेते। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में नमाज पढ़ रहे हैं, और नमाज पढ़ने के बाद मुशरिकीन मक्का ने
ان کے سرداروں نے یہ مشورہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی کی اوجھڑی لا کر، جس کو آپ لوگ بوٹی کہتے ہیں، پورا بوٹی لا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر نہیں اٹھا پاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے صحابہ آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح سے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ تمام مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آئیں زندگی میں ابو طالب کی وفات کے بعد کا ہے میرے بھائیوں۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر یتیم ہو گئے، یہ سمجھ لیجیے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس طریقے سے ماحول بنا اور برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے گئے، تو اسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑنے کا قصد کیا اور طائف جانے کی بات کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو طائف کا پورا واقعہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے اور طائف میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ تھے، وہاں بھی جو دین کی تبلیغ کرے تو وہاں بھی طائف کے لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ وہاں کے سردار نے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، وہاں کے سردار نے وہاں کے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے لگا دیا، اپنے غلاموں کو لگا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی بارش کی گئی۔ چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں کی بارش کی جا رہی تھی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے، اس کے باوجود جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے جوتے میں خون سے جم گیا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سر پہ بڑا چوٹ آیا، وہاں بھی کام نہیں بنا۔ 10 دن وہاں ٹھہرے، دعوت و تبلیغ کا کام کیے، کوئی کام نہیں بنا۔ آخر میں اس طرح کی جب مار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل آئے، اور نکلنے کے بعد عتبہ شیبہ کے باغ میں پہنچے، اور عتبہ شیبہ کے باغ میں خوشی سے نہیں آئے تھے، بلکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اس باغ میں گھسنا پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ میں گھس کر انگور کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنے کے بعد اللہ رب العالمین سے بڑے گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تو نے کس قوم سے میرا واسطہ بنا دیا ہے جو قوم میری بات نہیں سمجھتی، اے اللہ تو کس قوم سے میرا واسطہ پڑا دیا ہے جو قوم میری دشمن بن گئی ہے، اے اللہ اگر تو اس سے راضی ہے تو میں یہ کام کرتا رہوں گا، تیرے اوپر کوئی شکوہ نہیں، لیکن میری کمزوری کی تم پر شکایت کرتا ہوں۔ اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اس کے بعد عتبہ شیبہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو بھی ترس آ گیا، انہوں نے ایک غلام اداس نام کا تھا، اس کو جا کر کے کچھ جو ہے انگوریں لے جانے کی کہی کہ جاؤ محمد کو دے دو، اداس آ کر کے دیا۔ ایک لمبا واقعہ کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ نکلنے کے بعد راستے میں قرن المنازل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں جبریل امین آ جاتے ہیں، جبریل امین آ جاتے ہیں، اور جبریل امین کے ساتھ پہاڑ کا بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اے نبی آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا۔ پہاڑ کے فرشتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتا ہے، کہتا ہے اے نبی اگر آپ حکم دیں کہ 2 پہاڑیوں کے بیچ ان طائف والوں کو پیس ڈالیں تو یہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی تو وہ تھے جو پوری جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ آپ نے کہا آج یہ قوم نہیں سمجھ رہی ہے، ہو سکتا ہے میری ذات کو وہ پہچانتی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل مجھے پہچانیں گی اور ایمان لائیں گی، اور یہی ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آنا پڑا، اور یہ نبوت کے 10 سال کا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ پھر جانیں گے ہم اگلے جمعہ میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کے اللہ رب العالمین توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں فرمائیں۔